لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کون سا عمل سب سے زیادہ لوگوں کے جنت میں جانے کا سبب بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقوی اللہ و حسن الخلق، ایک تو تقوی اور دوسرا اچھا اخلاق۔ اب یہاں پر میں ایک لمحے کے لیے باقی حدیث کمپلیٹ کرنے سے پہلے آپ کو تقوی کا مطلب سمجھانا چاہتا ہوں۔ اکثر کتابوں میں جو ترجمے لکھے جاتے ہیں یا قرآن میں جو ترجمے لکھے جاتے ہیں وہ تقوی کے نیچے اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر۔ اب یہ تقوی کے اصل مفہوم اور معنی کیا ہے، اس کو بڑے آسانی سے سمجھیے کہ یہ ڈر سے کیا مراد ہے، کیونکہ عربی میں دیکھیں نا ڈر کے لیے کئی الفاظ آتے ہیں، خوف کا لفظ بھی آتا ہے، یخشا کا لفظ بھی آتا ہے۔ تو اب تقوی میں اور خوف میں کیا فرق ہے، کیونکہ دونوں کا ترجمہ ڈر ہوتا ہے۔ تقوی کیا ہے کہ اللہ سے اتنی زیادہ محبت کرو کہ اس کی ناراضگی سے ڈرو، اس کی محبت کے دور ہونے سے ڈرو، یہ تقوی ہے۔ تقوی ایسے ڈر کو کہتے ہیں جو محبت سے جنم لیتا ہے۔ تو اب اس کو یوں سمجھو کہ ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ ماں باپ سے محبت اتنی کرتا ہے فطری طور پر، اور فطری طور پر ان کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک فطری محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہماری روح کو بھی رب سے ایک فطری محبت ہے۔ ہمارے نفس نے ہمیں خراب کر دیا ہے، اگر نفس کی تربیت ہو جائے تو وہ محبت پھر استوار ہو جاتی ہے اور رب سے تعلق جڑ جاتا ہے، اور انسان اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میرا تعلق میرے رب سے جڑا رہے، بندھا رہے، اور اس میں ترقی ہوتی رہے، اور یہی تقوی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، رمضان کے آپ روزے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑے واضح طور پر یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم نے تمہارے لیے روزے فرض کیے ہیں اسی طرح جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ انتظام ہم نے کیوں کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اب آپ رمضان پر اگر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت نفس کے لیے کتنے انتظامات رمضان میں کیے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے جڑیں، گناہوں سے بچیں، برائیوں سے بچیں۔ ایک تربیتی کیمپ ہے 29-30 ڈیز کا، کہ جس میں سے نکلنے کے بعد بندہ اگر اس طریقے پہ چلتا رہے تو اگلے رمضان تک ایک امپروومنٹ پیدا ہو جاتی ہے، پھر بندہ اگلے رمضان میں اور محنت کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ تو رمضان ٹو رمضان ایک تبدیلی آتی ہے، اچھی تبدیلی آتی ہے، بندہ آگے کی طرف بڑھتا ہے، محبت کی طرف بڑھتا ہے اپنے رب کی، قربت کی طرف بڑھتا ہے اپنے رب کی۔ تو تقوی ہی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو جنت ہے نا میری، اعدت للمتقین، میں نے اس کو تیار ہی ان لوگوں کے لیے کیا ہے جو متقین ہیں، جو تقوی والے ہیں، کہ ان کو سارا وقت یہ دھیان رہتا ہے کہ میں اپنے رب کی ناراضگی کو نہ مول لے لوں، اور ایسا کوئی کام نہ کروں جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے، اور وہ سارا وقت اپنے رب کو منانے میں لگے رہتے ہیں۔ اور یہی لوگ تو متقی ہیں کہ سارا وقت ان کی نظر ان کے نفس پر ہوتی ہے، کہیں میرے نفس میں بگاڑ تو پیدا نہیں ہو رہا، کہیں میرا نفس مجھے خراب تو نہیں کر رہا، تو اس سے پہلے کہ یہ مجھے کچھ خراب کرے میں اسے اچھا کر دوں۔ تو سارا وقت ان کو وہ ان کی نظر ہوتی ہے اس خطرے پہ جو نفس پیدا کرتا ہے،
اور انسان کو برائی کی طرف بلاتا ہے. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ زیادہ تر لوگ جو جنت میں جائیں گے ان کے جانے کا سبب کیا ہوگا؟ تقوی اور اچھا اخلاق. اچھا، دوسری بات میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ تقوی اور اچھا اخلاق کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ بظاہر بہت متقی پرہیزگار ہوتے ہیں کبھی کبھی طبیعتاً جلالی ہو جاتے ہیں کہ ان کے اخلاق اچھے نہیں رہتے. ایک غرور آ جاتا ہے طبیعت میں، وہ فوراً جو ہے وہ دوسروں کو ٹوکنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا اور لوگوں پر دھونس جمانا. دیکھو، تم اچھے اور پاک باز اللہ کے لیے بنے ہو، یہ اپنی پاک بازی کو یوں ریاکاری میں ضائع نہ کرو. لوگوں پر دھونس نہ جماؤ اپنے پاک بازی کا، اپنی پاک بازی کا لوگوں پر دھونس مت جماؤ. تمہاری پاک بازی اپنے رب کے لیے ہے، اس تعلق کو استوار رہنے دو. جہاں تم نے اس تعلق کو دنیا کا رنگ لگایا تو ختم ہوگی بات. اور اچھا اخلاق سب سے بہترین اخلاق میرے پیارے نبی کا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پاک نبی انک لعلی خلق عظیم، آپ تو اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار پر ہیں. سب سے اعلیٰ معیار جو مخلوق کو مل سکتا ہے آپ اس پر ہیں، سب کے لیے رول ماڈل ہیں. تو میرے نبی سے اس بات کو سیکھنا چاہیے. بہت سارے لوگ تقوی میں تو ترقی کر جاتے ہیں لیکن ان کے چہروں پہ تبسم بھی ظاہر نہیں ہوتا، مسکراتے بھی نہیں ہیں. کسی کو دیکھ کر اچھے سے ان کا دل بھی باغ نہیں ہوتا بلکہ لوگ ڈرتے ہیں ان سے. تو اچھے اخلاق پیدا کرو، لوگوں میں ملنساری پیدا کرو کہ لوگ تمہاری طرف آئیں تو تم سے ملنا چاہیں، نہ کہ تم سے دور ہو جائیں. پھر فرمایا، پھر عرض کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ لوگوں کے آگ میں جانے کا باعث ہوگا. وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسِ. پہلے کیا کہا؟ پہلے حضور سے پوچھا کہ اکثر ما يدخل الناس الجنہ، کہ جنت میں جانے کا سبب کیا ہوگا. اب کہا کہ يدخل الناس النار. تو اب بتائیے کہ کون سا عمل لوگوں کو جہنم میں لے جائے گا. حضور نے فرمایا الفم والفرج، ان کے منہ اور ان کی شرمگاہیں. ان کی زبانیں گندی ہوں گی، غلیظ ہوں گی. تو اس لیے پہلے کیا کہا؟ اخلاق اچھا ہوگا تو زبان اچھی ہوگی، اخلاق خراب ہوگا تو زبان گندی ہوگی، کاٹے گی، لوگوں کو تکلیف پہنچائے گی، گالی دے گی، جھوٹ بولے گی، گناہ کرے گی، غیبت کرے گی. اور یہ اچھا اخلاق ہوگا تو سب سے بچ جائے گی. اور جس کے پاس تقوی نہیں ہوگا وہ بے حیا ہوگا، اور جو بے حیا ہوگا وہ زنا بھی کرے گا. آنکھوں کا، کانوں کا، زبان کا، دل کا، بدن کا، ہاتھ کا، پیر. اس کو پتہ ہی نہیں نا تقوی کیا ہوتا ہے، اس کو پرہیزگاری نہیں آتی. تقوی پرہیزگاری ہے، اس کو پتہ نہیں کہ کہاں رکنا ہے، اس لیے وہ بے حیا ہوگا. تو یہ منہ اور شرمگاہ. اس لیے ایک اور روایت میں ہے کہ وہ جو تمہارے جبڑوں کے درمیان ہے اس کی گارنٹی اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے اس کی گارنٹی دے دو. حضور نے فرمایا میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اور اسی بات کو یہاں فرمایا کہ یہ ان کے جو منہ ہے نا، الفم والفرج، اور ان کی شرمگاہیں، یہ اتنے زیادہ گناہ کریں گے کہ اس کی وجہ سے یہ جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں پرہیزگاری کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.